جی میرے خیال سے اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے مقاصد جو ہے بیچنے کی حد تک یا اپنے گلے سے یہ ایک سفید ہاتھی اتارنے کی حد تک نہیں تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کو ایئر لائن کو چلایا جائے. تو اپنی طرف سے انہوں نے جو بیان دیے ابھی تک وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی انہوں نے ڈلوائی ہے جو 125 ارب کی، یہ انہوں نے لازمن قرار دیا ہے کہ یہ ایئر لائن میں انویسٹ ہوئے گا اس کو چلانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے جہاز بڑھانے کے لیے، اس کے روٹس بڑھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے یہ آؤٹ رائٹ سیل نہیں ہے جیسے یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ان کو اس کو چلانے کے لیے پابند کیا گیا. اگر یہ آؤٹ رائٹ سیل ہوتی تو جو کینبلائزیشن کی بات ابھی کی جا رہی تھی کہ اس کی پراپرٹیز یا اس کی ایسیٹس جو ہے یا اس کی مشینری جو ہے یا دیگر جو اس کے اثاثے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے تو سیل کر کے تو یہ پیسے اپنے واپس حاصل کر لیتے. ایسا ہے نہیں ہے. جو اس کی اگریمنٹ ہے اس نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے چلانا ہے. سو اس لیے ان کو یہ انویسٹمنٹ دی گئی ہے. اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو پھر حکومت کا موقف جو ہے وہ فی الحال یہ ہے. میرا جو موقف ہے وہ اس طرف نہیں ہے اتنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. اور جو ہماری تقریباً پچھلے 40 سال سے جو اپروو لسٹ ہے مختلف اداروں کی وہ ہر حکومت نے اپروو کی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی ہے. اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپروو ساروں نے کیا ہے. تو ڈیل کی سٹرکچر کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت بہتر کرتی اگر یہ بتاتے کہ یہ جو 92.5% ہے جو اماؤنٹ اس میں انویسٹمنٹ کے طور پہ استعمال ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے کہ اس کی یہ 90% کیوں نہیں ہے، یہ 93% کیوں نہیں ہے، یہ 92.5% کیسے طے ہوا. اور یہ جو 7.5% انہوں نے کیش اپ فرنٹ مانگا ہے یہ 8% کیوں نہیں ہے، 3% کیوں نہیں ہے. یہ کیسے طے ہوا ہے کہ ریزرو پرائس جو ہے وہ 100 بلین کی ہوگی، تو اس میں 101 کیوں نہیں ہے، 95 کیوں نہیں. تو یہ جو اس کے پیچھے جو پراپر ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے جو کیلکولیشنز ہیں یہ ان کو واضح کرنی چاہیے تھی. اور جو اس میں انہوں نے مہارات دیے ہیں جس میں سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی ہے یا فار ایگزامپل اور چیزیں ہیں جو ابھی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. مثلا مجھے یہ معلوم ہے کہ پی آئی اے منافع میں صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کے 30 بلین کے ڈیفرڈ ٹیکس جو ہے وہ اس کی ابھی پریزنٹ ویلیو کر کے تو وہ بکس پہ رائٹ آف کیا ہے. اور اگر وہ نہ کیا ہوتا تو یہ آج بھی کوئی تقریباً میرے خیال میں 21 بلین کے خسارے میں ہوتی. تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں یہ پھر کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. جب یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس میں بہت سارے انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا نظریہ یا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں دینا ہے، تو یہ بہت بہتر ہوتا کہ ان ساری چیزوں کو یہ واضح کرتے ہیں. میرے خیال میں جو آنے والے دنوں میں ہم پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ کرنے جا رہے ہیں، اب جو بھی بڈر ہوگا وہ کہے گا جی ہمیں بھی یہ گارنٹی چاہیے. اور جو ابھی یہ اس وننگ بڈ کے ساتھ حصے دار بنے گا وہ کن ٹرمز پہ بنے گا. تو کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی تو تب آنی ہے کہ جب پتہ چلے گا کہ اگر وہ 25% کے حصے دار بنتے ہیں تو وہ 25% جو ہے ان کو کن ٹرمز پہ ملا ہے اور انہوں نے اس میں کتنا انویسٹمنٹ کا حصہ ڈالا ہے یا ان کی کتنی گارنٹیز ہیں یا ان کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کا کتنا حصہ ہوگا یا اس میں جو ان کو عہدے ملیں گے، اس میں رائٹس ملیں گے، وہ کیسے ہوں گے. تو وہ چیزیں ابھی باقی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مختلف قسم کے عوام ہیں، ایک تو یہ آنے والے ٹرانزیکشنز کے لیے میرے خیال میں تھوڑے سے پرابلمٹک ہوں گے کیونکہ ظاہری بات ہے ہر جگہ تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو اگلے آنے والے بڈر ہوں گے اگر وہ بھی پاکستانی ہوں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں بھی بڑا فکر ہے کہ کہیں پالیسی چینج نہ ہو جائے تو ہمیں بھی پیچھے جو ہے نا یہ ایک اسٹرانگ ہیوی ویٹ چاہیے جو کہ ہمیں پروٹیکشن دے گا